کیا آپ جانتے ہیں کہ بچے آپ کی بات کیوں نہیں مانتے؟ ماں کی 6 غلطیاں جو بچوں کو ضدی اور ڈھیٹ بنا دیتی ہیں۔ ماں کی 6 غلطیوں میں سب سے پہلی غلطی یہ ہے کہ محترم ناظرین، کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ آپ اپنے بچوں سے جتنا پیار کرتے ہیں، ان کی پرورش کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کی بات ان کے دل کو کیوں نہیں لگتی؟ آخر ایسا کیا ہے کہ آپ کا بچہ جتنا بڑا ہو رہا ہے اتنا ہی ضدی اور ڈھیٹ بنتا جا رہا ہے؟ آپ کبھی پیار سے سمجھاتی ہیں، کبھی سختی سے ڈانٹتی ہیں، مگر نتیجہ الٹا نکلتا ہے۔ آخر کیوں؟ کیا یہ بات آپ کو بھی پریشان کرتی ہے کہ آپ کے بچے آپ کی نصیحت کو کان سے سنتے ہیں مگر دل سے نہیں مانتے؟ کیا آپ بھی حیران ہیں کہ جتنا آپ انہیں روکنے کی کوشش کرتی ہیں وہ اتنا ہی ضد پر اڑ جاتے ہیں؟ اور کیا آپ نے کبھی یہ سوچا کہ اس ضد اور ہٹ درمی کی اصل جڑ کہاں ہے؟ محترم والدین، خاص طور پر ماؤں سے ایک سوال کیا۔ آپ جانتی ہیں کہ روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم بعض اوقات ایسی غلطیاں کر جاتے ہیں جو ہمیں معمولی لگتی ہیں، مگر بچوں کی شخصیت پر ان کے بہت گہرے اور خطرناک اثرات پڑتے ہیں۔ جی ہاں، وہی 6 چھوٹی عادات، وہی 6 رویے جنہیں شاید آپ نے کبھی مسئلہ سمجھا ہی نہ ہو، وہی آپ کے بچے کو ضدی اور ڈھیٹ بنا رہے ہیں۔ کیا آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا بچہ آپ کی عزت کرے، آپ کے کہنے پر مانے اور فرما بردار بنے؟ تو آئیے آج کی اس ویڈیو میں ہم کھولیں گے وہ پردہ، جانیں گے وہ راز کہ ماں کی 6 غلطیاں جو بچوں کو ضدی اور ڈھیٹ بنا دیتی ہیں۔ بچے آپ کی بات کیوں نہیں مانتے؟ آخر وہ کون سی ہیں اور کس طرح ان غلطیوں سے بچ کر آپ اپنے بچوں کو ایک خوبصورت اور فرما بردار انسان بنا سکتی ہیں؟ ایک نہایت معصوم بچہ جو اپنی ماں سے بے حد محبت کرتا تھا اور ماں بھی اسے اپنی دنیا سمجھتی تھی۔ ابتدا میں بچہ اپنی ماں کی ہر بات سنتا رہا، مگر آہستہ آہستہ وہ چھوٹی چھوٹی خواہشات کے پورا نہ ہونے سے اندر ہی اندر بگڑنے لگا۔ وہ اپنی معصوم ضرورتیں، اپنی پیاری باتیں ماں کے سامنے رکھنے کی ہمت کھو بیٹھا، اور جب ماں نے ہر چھوٹی بات پر ڈانٹ، روک ٹوک اور سختی اختیار کی تو بچہ کی ضد اور نافرمانی جنم لینے لگی۔ اس کی ہر ہنسی، ہر سوال، ہر چھوٹی خواہش ماں کی نظروں سے اوجھل ہو گئی، اور یوں وہ چھوٹا سا بچہ ضد اور ڈھیٹ پن کی دلدل میں دھنسنے لگا۔ ایک رات ماں نے خواب دیکھا کہ اس کا وہ معصوم بچہ فوت ہو گیا ہے اور وہ اپنے بچے کی قبر کے پاس کھڑی ہے۔ اچانک فرشتے آئے اور بچے کو پکڑ کر جہنم کی طرف لے جانے لگے۔ وہ منظر ایسا تھا کہ ماں کی روح لرز گئی۔ بچے کی آنکھیں خوف اور درد سے بھر گئیں، اس کے ہاتھ تھرک رہے تھے اور وہ چیخ چیخ کر اپنی ماں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی چیخیں، اس کے رونے، اس کا بے بسی میں ہاتھ پھیرنا، سب ماں کے دل پر خنجر کی طرح گہرائی سے لگ رہا تھا۔ بچہ چیخا، میں ابھی معصوم ہوں، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ فرشتے جواب دیتے ہیں، تم نے اپنی ماں کی نافرمانی کی، اس کی بات کو رد کیا، ضد اور ڈھیٹ پن اختیار کیا۔ بچہ دھاڑ کر بولا، میں معصوم تھا، اگر میں ضد کرتا تھا تو اس کی وجہ میری ماں کی نظر اندازی تھی۔ جب بھی میں اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشات لے کر ماں کے پاس گیا تو وہ مجھے کبھی نہیں سنتی تھی۔ میں محبت میں ضد کرتا تھا، نہ کہ نافرمانی میں نہیں۔ فرشتے بولے، ماں کو بلایا جائے۔ ماں کو بلایا گیا۔ جیسے ہی وہ سامنے آئی، اس کی آنکھیں خون کی طرح لال، دل کانپ رہا تھا، ہاتھ بے قابو، سانسیں تیز۔ وہ چیخ چیخ کر اللہ سے دعا کرنے لگی، اے اللہ، یہ بچہ میرا ہے، اس کے گناہ میری وجہ سے ہیں، میں اسے معاف کرتی ہوں، اسے جہنم میں نہ بھیجیں۔ ماں کی چیخ، اس کی تڑپ، اس کا رونا، یہ سب منظر ایسا تھا کہ فرشتے بھی تھم گئے۔ بچے کی طرف دیکھا، ماں کی طرف دیکھا، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ ماں کی آنکھ کھل گئی، وہ جاگ اٹھی اور فوراً اپنے بچے کو گلے لگا لیا۔
وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی، آنکھوں میں آنسو بہاتی اور دل میں دہائی دیتی، میرا معصوم بچہ، یہ سب میری غلطیوں کی وجہ سے ہوا۔ اس دن کے بعد ماں نے کبھی بھی اپنے بچے کی چھوٹی خواہشات یا معصوم ضرورتوں کو نظر انداز نہیں کیا۔ اس نے ہر لمحے اپنے بچے کے دل کی سنجیدگی کو سمجھا اور محبت کے ساتھ ساتھ اعتماد بھی دیا۔ ماں کی 6 غلطیاں جو بچوں کو ضدی اور ڈھیٹ بنا دیتی ہیں۔ میں پہلی غلطی، بچوں کے سامنے ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ اور چیخنا چلانا۔ یہ سچ ہے کہ ماں کے منہ سے نکلا ہر لفظ بچے کی روح پر اثر ڈال دیتا ہے، لیکن افسوس کہ اکثر مائیں یہ بات بھول جاتی ہیں۔ وہ سمجھتی ہیں کہ اگر بچے کو زور سے ڈانٹا جائے، ہر وقت چیخا جائے تو بچہ سیدھا ہو جائے گا، مگر حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ آپ کا چیخنا، آپ کا تلخ لہجہ، آپ کا ہر وقت کا ڈانٹنا بچے کے کانوں سے نہیں بلکہ دل پر تیر کی طرح لگتا ہے، اور یہی وہ پہلا زہر ہے جس سے بچہ ضدی اور ڈھیٹ بنتا ہے۔ یہی وہ تلخی ہے جو بعد میں بچے کو اتنا سخت بنا دیتی ہے کہ وہ ماں کی بات کو سننے کے بجائے اپنے دل کی ضد پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور یہی ہے ماں کی 6 غلطیوں میں سب سے پہلی غلطی جو بچے کو ضدی اور ڈھیٹ بنا دیتی ہیں۔ آپ سوچیں، جب آپ کا بچہ دن بھر گھر میں ہنسی ڈھونڈتا ہے لیکن ماں کی زبان پر صرف ڈانٹ کے تیر ہوتے ہیں تو وہ کس کے پاس جائے؟ ماں کی گود جو سکون کا گہوارہ ہونی چاہیے تھی، وہ میدان جنگ کیوں بن گئی؟ وہ بچہ جو پیار چاہتا تھا، وہ بچہ جو ماں کی مسکراہٹ کو ترستا تھا، اس کے حصے میں صرف چیخیں کیوں آئیں؟ ہر بار جب آپ کا لہجہ بلند ہوتا ہے تو بچے کے دل میں ایک دیوار کھڑی ہو جاتی ہے۔ وہ دیوار روز بروز اونچی ہوتی جاتی ہے، یہاں تک کہ ایک دن وہ بچہ آپ کی آواز کو سننا ہی بند کر دیتا ہے۔ ذرا غور کریں، جب ماں ہر وقت چیخے گی تو بچے کے لیے چیخ عام ہو جائے گی۔ وہ چیخ سے ڈرنے کی بجائے ضد میں آ کر کہے گا، اب میں بھی اپنی مرضی کروں گا۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ جو بچے سب سے زیادہ ڈانٹے جاتے ہیں وہی سب سے زیادہ ضدی نکلتے ہیں۔ اس لیے نہیں کہ وہ پیدائشی ضدی تھے، بلکہ اس لیے کہ انہوں نے ضد کو اپنا ڈھال بنا لیا۔ جب بچہ دیکھتا ہے کہ ماں ہمیشہ ہی ناراض رہتی ہے تو وہ یہ سوچ لیتا ہے کہ چاہے کچھ بھی کروں ماں کو خوش نہیں کر سکتا، اور پھر وہ اپنی زندگی کا راستہ خود بنا لیتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی غلط کیوں نہ ہو۔ یہ سوچ ماں کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہونی چاہیے، کیونکہ ڈانٹنے سے بچے کو وقتی طور پر روک تو لیا جاتا ہے، لیکن دل سے ماں کی بات کبھی قبول نہیں کی جاتی۔ ماں کے سخت جملے بچے کی زبان کو بند کر دیتے ہیں لیکن دل کو نہیں بدلتے۔ وہ دل اندر ہی اندر زخمی ہوتا ہے، اور زخمی دل ہمیشہ ضد کو جنم دیتا ہے۔ یاد رکھیں، بچے کا دل مٹی کی طرح نرم ہوتا ہے، لیکن اگر آپ اس پر ہر روز چیخ کے پتھر برسائیں گی تو وہ دل کنکریٹ کی طرح سخت ہو جائے گا، اور پھر آپ لاکھ سمجھائیں وہ کبھی نرم نہیں ہوگا۔ لہٰذا اے ماں، اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا بچہ ضدی نہ بنے تو اپنی زبان کو نرم کریں۔ آپ کے پیار کی 2 بول، آپ کے نرم لہجے کی ایک مسکراہٹ بچے کی ضد کو مٹا سکتی ہے۔ لیکن اگر آپ نے چیخنے اور ڈانٹنے کو اپنی عادت بنا لیا تو سمجھ لیجیے آپ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بچے کو ڈھیٹ بنا رہی ہیں، اور یہی وہ پہلی بڑی غلطی ہے جسے ماں سمجھنے میں دیر کرتی ہے، اور جب تک سمجھتی ہے تب تک بچہ اس کی بات ماننے والا نہیں رہتا۔ ماں کی 6 غلطیاں جو بچوں کو ضدی اور ڈھیٹ بنا دیتی ہیں میں سے دوسری غلطی، بچوں کا دوسروں سے موازنہ کرنا۔ یہ ماں کی سب سے تکلیف دہ عادتوں میں سے ایک ہے کہ وہ اپنے بچے کو کسی دوسروں کے ساتھ تولتی ہے۔ دیکھو فلاں بچہ کتنا فرما بردار ہے، تم کیوں نہیں؟ دیکھو فلاں کتنا اچھا پڑھتا ہے، تم کیوں نہیں پڑھتے؟ دیکھو فلاں کتنا بات مانتا ہے، تم ہمیں الٹے ہی چلتے ہو۔ یہ الفاظ بظاہر ماں کو معمولی لگتے ہیں، لیکن بچے کے دل پر ایسا گرتے ہیں جیسے تیز دھار چھری گوشت کو کاٹتی ہے۔ یہ زخم خون تو نہیں بہاتا، لیکن دل کو اندر سے ٹکڑوں میں بانٹ دیتا ہے، اور یہی وہ زخم ہے جن سے بچہ ضدی اور ڈھیٹ بنتا ہے۔ یہ ہے ماں کی 6 غلطیوں میں سے دوسری غلطی جو بچوں کو ضدی اور ڈھیٹ بنا دیتی ہے۔ آپ خود سوچیں، کیا کوئی بچہ دنیا میں اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ وہ ہر وقت دوسروں سے مقابلہ کرے؟ کیا ہر بچہ ایسا جیسا ہوتا ہے؟ نہیں،
لیکن جب ماں مسلسل تقابل کرتی ہے تو بچے کو یہ پیغام دیتی ہے تو کہ تم ناکام ہو، تم کمزور ہو، تم میری آنکھوں میں اچھے نہیں۔ یہ احساس کمتری بچے کے دل میں آتش فشاں کی طرح بھڑکتا ہے۔ وہ چاہے بظاہر خاموش رہے لیکن اندر ہی اندر ضد کو ایک ہتھیار بنا لیتا ہے۔ پھر وہ ضد سے اپنی پہچان بناتا ہے، ڈھٹائی سے اپنی کمزوری کو ڈھانپنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ رویہ بچے کی معصومیت کو دیمک کی طرح چاٹ لیتا ہے۔ بچہ یہ سوچنے لگتا ہے کہ میری ماں مجھے قبول نہیں کرتی، میری ماں ہمیشہ دوسروں کو مجھ سے بہتر سمجھتی ہے۔ جب یہ سوچ دل میں جم جاتی ہے تو بچہ ماں کی بات سننا چھوڑ دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے اب میں ویسا ہی بنوں گا جیسا مجھے ٹھیک لگے گا، اور یوں بچہ ایک ضدی اور نافرمان شخصیت کا مالک بن جاتا ہے۔ موازنہ کرنے سے آپ بچے کو بہتر نہیں بناتی، آپ اسے اپنی آنکھوں میں چھوٹا اور اپنی نظر میں بے بکت کر دیتی ہیں۔ سوچیں، اگر آپ ایک ماں اپنے بچے کو ہر وقت کسی اور کے آئینے میں دیکھے گی تو بچہ اپنی اصل پہچان کہاں سے لائے گا؟ بچے کا دل باغ کی کلی کی طرح ہے جو تعریف اور حوصلہ افزائی کے پانی سے کھلتا ہے، لیکن جب آپ بار بار موازنہ کر کے اس پر مایوسی کے پتھر پھینکتی ہیں تو وہ کلی کھلنے کی بجائے مرجھا جاتی ہے۔ وہ ضدی ہو جاتی ہے کیونکہ ضد اس کے لیے خود کو ثابت کرنے کا واحد راستہ بن جاتا ہے۔ لہٰذا اے ماں، اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا بچہ ضد نہ ہو تو اسے دوسروں سے مت تولو۔ ہر بچہ ایک الگ دنیا ہے، ایک الگ کائنات ہے۔ آپ کا بچہ آپ کا عکس ہے، لیکن آپ کے موازنوں کی چھریاں اسے زخمی کر کے آپ ہی سے دور کر دیں گی۔ اگر آپ واقعی چاہتی ہیں کہ آپ کا بچہ آپ کی عزت کرے اور آپ کی بات مانے تو اس کی خوبیوں کو دیکھیں، اس کی صلاحیتوں کی تعریف کریں، نہ کہ اس کا دوسروں سے تقابل کر کے اس کا دل توڑیں۔ ماں کی 6 غلطیاں جو بچوں کو ضدی اور ڈھیٹ بنا دیتی ہیں، میں سے تیسری غلطی، وعدہ کر کے پورا نہ کرنا۔ ماں کا وعدہ بچے کے لیے محض الفاظ نہیں ہوتے بلکہ قرآن کی آیت کی طرح دل میں اترتے ہیں۔ جب ماں کہتی ہے بیٹا کل تمہیں وہ چیز دوں گی، کل تمہیں پارک لے جاؤں گی، یا یہ کام کر لو پھر میں تمہیں انعام دوں گی، تو بچہ ان وعدوں کو اپنے دل پر لکھ لیتا ہے۔ لیکن جب وہ وعدہ پورا نہیں ہوتا تو بچے کے دل پر ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے اس کی امیدوں کو گلا گھونٹ دیا ہو۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب بچہ ضدی اور ڈھیٹ بننے لگتا ہے، اور یہ ہے ماں کی 6 غلطیاں جو بچوں کو ضدی اور ڈھیٹ بنا دیتی ہیں۔ سوچیں، ایک چھوٹا سا معصوم دل جو وعدوں پر بھروسہ کرتا ہے جب بار بار ٹوٹتا ہے تو اس کے اندر یہ سوچ جنم لیتی ہے ماں کی بات کبھی سچ نہیں ہوتی۔ یہ سوچ بچے کی شخصیت کو اندر سے چبا ڈالتی ہے۔ پھر وہ ماں کی بات کو سنجیدہ لینا چھوڑ دیتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ ماں کے الفاظ صرف بہلانے کے لیے ہیں، ان پر یقین نہیں کیا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ بچہ نافرمانی اور ضد کو اپنا جواب بنا لیتا ہے۔ یہ ضد اصل میں ماں کے ٹوٹے ہوئے وعدوں کا نتیجہ ہے۔ آپ چاہے پیار سے بات کریں یا سختی سے، بچہ یہ سوچ کر آپ کی بات کو نظر انداز کر دیتا ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے، یہ کبھی پورا نہیں ہوگا۔ آپ کے وعدوں کی بار بار کی بے وفائی بچے کے دل میں ایک زہر بھرتی ہے، اور وہ زہر آہستہ آہستہ اس کے کردار میں ضد اور ڈھیٹ پن کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، بچے کے لیے ماں دنیا کا سب سے بڑا سہارا ہوتی ہے۔ اگر ماں ہی وعدہ پورا نہ کرے تو پھر بچہ کس پر بھروسہ کرے گا؟ بچہ مایوسی کے اندھیروں میں دھکیل دیا جاتا ہے۔ وہ اپنے زخموں کو چھپانے کے لیے ضد کو ڈھال بنا لیتا ہے۔ پھر وہ ہر بات پر ضد کرے گا، ہر بات پر ڈٹ جائے گا تاکہ دنیا کو دکھا سکے کہ وہ کمزور نہیں۔ لیکن یہ ضد اس کی معصومیت کو کھا جاتی ہے اور اس کے اندر ایک سختی پیدا کر دیتی ہے جسے ماں کی ساری محنت بھی ختم نہیں کر سکتی۔ لہٰذا اے ماں، اگر آپ نہیں چاہتی کہ آپ کا بچہ ضدی اور ڈھیٹ بنے تو ایک اصول یاد رکھیں، وعدہ کریں تو پورا کریں، اور اگر وعدہ پورا نہیں کر سکتی تو کبھی وعدہ کریں ہی مت۔ ماں کے لبوں سے نکلا ہر وعدہ بچے کے دل پر تقدیر کی طرح، لکیر کی طرح بیٹھتا ہے۔ اگر وہ ٹوٹ جائے تو بچہ ٹوٹ جاتا ہے، اور جب بچہ ٹوٹتا ہے تو اس کے اندر سے نافرما برداری نہیں بلکہ ضد جنم لیتی ہے۔ ماں کی 6 غلطیاں جو بچوں کو ضدی اور ڈھیٹ بنا دیتی ہیں، میں سے چوتھی غلطی، بچوں کو دوسروں کے سامنے ذلیل کرنا یا شرمندہ کرنا۔
یہ وہ خنجر ہے جو ماں اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بچے کے دل میں گھونپ دیتی ہے، اور شاید خود یہ سوچ بھی نہیں پاتی کہ اس کے الفاظ نے بچوں کی روح پر کتنے گہرے زخم لگا دیے ہیں۔ جب ماں اپنے بچے کی غلطی سب کے سامنے اچھالتی ہے، جب وہ دوسروں کے بیچ بچے کو ڈانٹتی ہے، شرمندہ کرتی ہے یا مذاق بناتی ہے، تو وہ بچہ اندر سے ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ ٹوٹا ہوا دل ماں کی عزت کرنے کی بجائے ضد پر کھڑا ہو جاتا ہے، اور یہی وہ ماں کی 6 غلطیاں جو بچوں کو ضدی اور ڈھیٹ بنا دیتی ہیں۔ ذرا سوچئے، ایک چھوٹا سا دل جو ماں کی مسکراہٹ کو اپنی سب سے بڑی کامیابی سمجھتا ہے، جب سب کے سامنے ماں کی ڈانٹ سنتا ہے تو وہ اپنے وجود پر سوال اٹھانے لگتا ہے۔ وہ سوچتا ہے، میری ماں دوسروں کے سامنے میری عزت کیوں اچھالتی ہے؟ کیا میں واقعی اتنا برا ہوں؟ یہ سوال بچے کو اندر ہی اندر کاٹنے لگتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے کمزور سمجھنے لگتا ہے، اور پھر وہ کمزوری چھپانے کے لیے ضدی اور ڈھٹائی کو اپنی ڈھال بنا لیتا ہے۔ ایسے بچے بظاہر خاموش ہو جاتے ہیں، لیکن اندر سے ضد کی آگ میں جلتے رہتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ماں مجھے کبھی نہیں سمجھے گی، ماں ہمیشہ مجھے سب کے سامنے رسوا کرے گی، اور جب یہ سوچ دل میں جم جائے تو بچہ ماں کے خلاف ڈٹ جاتا ہے۔ وہ ضدی ہو جاتا ہے کیونکہ یہ اس کی آخری پناہ گاہ ہے۔ جب عزت چھن جائے تو ضد ہی بقا کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ آپ دیکھیں گی کہ ایسے بچے بڑے ہو کر سخت مزاج، بے رحم اور ضدی بن جاتے ہیں۔ وہ ماں کی کسی بات کو سنجیدہ نہیں لیتے، کیونکہ ان کے دل میں یہ زہر بیٹھ چکا ہوتا ہے کہ یہی ماں میری سب سے بڑی ذلت کی وجہ ہے۔ یہ وہ زہر ہے جو کسی اور کے الفاظ سے نہیں بلکہ ماں کی زبان سے ان کے دل میں داخل ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں، ماں کی زبان کا زہر سب سے تیز ہوتا ہے۔ لہٰذا اے ماں، یاد رکھو کہ بچے کو دوسروں کے سامنے شرمندہ کرنا اصلاح نہیں، بربادی ہے۔ بچے کو تنہائی میں سمجھاؤ، پیار سے سمجھاؤ، لیکن کبھی بھی اس کی عزت دوسروں کے سامنے مجروح نہ کرو۔ بچہ آپ کے گھر کا چراغ ہے، اسے دوسروں کے سامنے بجھانے کی بجائے اس کے دل میں اعتماد کی لو جلاؤ۔ اگر آپ نے یہ غلطی جاری رکھی تو ایک دن یہی ضد آپ کے اور آپ کے بچے کے درمیان ایسی دیوار کھڑی کر دے گی جسے کوئی گرا نہیں پائے گا۔ ماں کی 6 غلطیاں جو بچوں کو ضدی اور ڈھیٹ بنا دیتی ہیں، میں سے 5ویں غلطی: ہر وقت روک ٹوک اور پابندیاں لگانا۔ ماں کے الفاظ بچے کے لیے یا تو روشنی کا چراغ بنتے ہیں یا پھر گھپ اندھیروں کی زنجیر۔ جب ماں کا ہر جملہ صرف یہ مت کرو، وہ مت کرو، بیٹھ جاؤ، خاموش رہو، ادھر مت جاؤ جیسے الفاظ پر مشتمل ہو، تو بچہ اپنے آپ کو قید خانے میں محسوس کرتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ میری زندگی میری نہیں، میری مرضی کی کوئی اہمیت نہیں، اور یہی وہ جبر ہے جو بچے کو ضدی اور ڈھیٹ بنا دیتا ہے۔ یہ ہے ماں کی 6 غلطیاں جو بچوں کو ضدی اور ڈھیٹ بنا دیتی ہیں۔ سوچیں، ایک بچہ جو کھیلنا چاہتا ہے، اپنی معصوم خواہش پوری کرنا چاہتا ہے، جب ہر وقت روکا جائے تو وہ اپنی خواہشوں کو دبانے کی بجائے ضد میں بدل لیتا ہے۔ وہ ماں کی ہر بات کو اپنی آزادی پر حملہ سمجھنے لگتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بچہ ماں کے خلاف ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ ماں لاکھ سمجھائے لیکن بچہ یہ سوچتا ہے، میری ماں مجھے کبھی خوش نہیں دیکھ سکتی، وہ ہمیشہ مجھے روکنا چاہتی ہے۔ اور جب یہ سوچ دل میں بیٹھ جائے تو ضد بچے کے لیے مزاحمت کا ہتھیار بن جاتی ہے۔ یاد رکھیں، بچہ مٹی کی گڑیا نہیں ہوتا جسے جہاں چاہا بٹھا دیا، جہاں چاہا روک دیا۔ وہ ایک جیتا جاگتا انسان ہے، اس کی اپنی فطری خواہشات ہیں، اپنی چھوٹی چھوٹی آزادیوں کی ضرورت ہے۔ جب ماں ہر وقت روک ٹوک کرے تو بچہ آزادی کے لیے بغاوت کرتا ہے، اور یہ بغاوت ضد کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے۔ آپ کا ہر نہ کرو بچے کے دل میں ایک بغاوت کے بیج بو دیتا ہے، پھر وہی بیج تناور درخت بن کر ماں کی بات نہ ماننے کا سایہ پھیلا دیتا ہے۔ یہ بات ہر ماں کو سمجھنی چاہیے کہ ضرورت سے زیادہ پابندیاں بچے کو محفوظ نہیں بناتی بلکہ اس کے اعتماد کو مار دیتی ہیں۔ ایسے بچے یا تو بزدل ہو جاتے ہیں جو ہر وقت ماں کی موجودگی کے بغیر کچھ کرنے کی ہمت نہیں رکھتے، یا پھر اتنے ضدی ہو جاتے ہیں کہ ماں کی غیر موجودگی میں ہر وہ کام کرتے ہیں جس سے روکا گیا تھا۔ ماں سمجھتی ہے کہ وہ تربیت کر رہی ہے، لیکن حقیقت میں وہ ضد کو پروان چڑھا رہی ہوتی ہے۔ لہٰذا اے ماں،
اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا بچہ ضدی نہ بنے تو اسے سانس لینے کی آزادی دیں، اسے اپنی عمر کے مطابق فیصلے کرنے دیں۔ ہر وقت روک ٹوک کی بجائے صرف وہی روکیں جہاں واقعی نقصان ہو سکتا ہے۔ باقی معاملات میں اس پر اعتماد کریں، اسے اپنے پاؤں پر چلنے دیں۔ یاد رکھیں، بچہ ایک پرندہ ہے، اگر آپ نے اس کے پروں کو کاٹ دیا تو وہ کبھی اڑنا نہیں سیکھے گا۔ وہ جب پرندوں کے پروں کو بار بار کاٹا جائے تو وہ ضد میں آ کر پنجرا ہی توڑ دیتا ہے۔ ماں کی 6 غلطیاں جو بچوں کو ضدی اور ڈھیٹ بنا دیتی ہیں، میں سے چھٹی غلطی، بچوں کو وقت اور توجہ نہ دینا۔ میرے عزیز سامعین، یہ پوائنٹ شاید ان سب سے زیادہ خطرناک ہے جن پر ہم نے اب تک گفتگو کی۔ انسان جب اپنی اولاد کو وقت نہیں دیتا تو دراصل وہ صرف ایک کمی نہیں چھوڑ رہا ہوتا، بلکہ ایک ایسی خلا پیدا کر دیتا ہے جو کبھی کسی دولت، کسی شہرت یا کسی دنیاوی کامیابی سے نہیں بھرتی۔ گھر کے اندر اولاد اپنے والدین سے محبت، شفقت اور قربت چاہتی ہے۔ اگر ماں باپ اپنی مصروفیات میں اتنے الجھ جائیں کہ بچے ان کے ساتھ دل کی بات نہ کر سکیں تو یہ بچے خاموش زخم لے کر بڑے ہوتے ہیں، اور یہ زخم زندگی بھر ان کے کردار اور فیصلوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ بچہ جب اپنی معصوم خواہشات لے کر والد یا والدہ کے پاس آتا ہے اور بار بار جواب ملتا ہے ابھی نہیں، بعد میں دیکھیں گے، وقت نہیں ہے، بہت مصروف ہوں، تو اس کے دل میں یہ نقش بیٹھ جاتا ہے کہ اس کی اہمیت کم ہے، اور یہی احساس کمتری بعد میں اس کے تعلقات، تعلیم اور شخصیت کو متاثر کرتا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ اولاد کے لیے بہترین مستقبل بنانے کے لیے دن رات محنت کرنی ہے، لیکن انہیں دن راتوں کی محنت میں ہم اپنی اولاد کا بچپن کھو دیتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے بچہ بڑا ہو کر دولت اور آسائشوں سے گھرا ہوتا ہے، مگر والدین سے دور، ٹھنڈا اور بیگانہ۔ ہمارے دین اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں کو وقت دینے، ان کے ساتھ کھیلنے کو محبت اور رحمت کا حصہ قرار دیا ہے۔ ایک مشہور روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسوں حسن و حسین کے ساتھ کھیلتے، انہیں کاندھوں پر بٹھاتے اور محبت سے چومتے تو صحابہ کرام حیران رہ جاتے۔ بعض نے تو کہا بھی، یا رسول اللہ، آپ بچوں کے ساتھ اس قدر کھیلتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی عظیم شخصیت نے اپنی مصروف زندگی میں بچوں کے لیے وقت نکالا تو ہم کس دلیل سے اپنی مصروفیت کا بہانہ کر سکتے ہیں؟ بچوں کو وقت نہ دینا صرف دنیاوی نقصان نہیں بلکہ دینی نقصان بھی ہے، کیونکہ وقت نہ دینے کی وجہ سے اولاد دینی تربیت سے محروم رہ جاتی ہے۔ ماں باپ کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ نہیں کہ اولاد کو بہترین اسکول یا بہترین کپڑے دیں، بلکہ یہ ہے کہ ان کے دل میں ایمان کی روشنی ڈالیں، انہیں نماز، اخلاق اور قرآن کی محبت سکھائیں۔ یہ سب اس وقت ہی ممکن ہے جب والدین وقت اور توجہ دیں۔ اگر یہ نہ ہو تو اولاد کسی اور محفل، کسی اور دوست یا کسی اور اسکرین سے اپنا سہارا ڈھونڈے گی، اور پھر ماں باپ روئیں گے کہ ہماری اولاد ہاتھ سے نکل گئی۔ یاد رکھیے، پیسہ، گھر، جائیداد، شہرت سب کچھ بعد میں ہے۔ اولاد کے دل جیتنے کے لیے وقت اور توجہ ضروری ہے۔ چند لمحے جو آپ بچوں کے ساتھ گزاریں گے وہ صرف ان کے لیے نہیں بلکہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائیں گے، کیونکہ کل قیامت کے دن انسان سے یہ بھی پوچھا جائے گا کہ اپنی اولاد کے بارے میں کیا حق ادا کیا۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، چھٹا اور آخری پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ اپنی اولاد کو وقت اور توجہ نہیں دیتے تو آپ کی اولاد کے دل میں خالی پن اور محرومی پیدا ہوگی، اور یہ محرومی نہ صرف دنیا بلکہ آخرت میں بھی آپ کے لیے بوجھ بنے گی۔